وہ میرے پاس کچھ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی میں جو ہوں نا وہ جواب ان کو اسی وقت نہیں دے پاتی ہوں، یا یہ کہ وہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بات کرنے سے کسی اور کا بھی فائدہ ہونا ہوتا ہے، تو میں ان کو کوشش کرتی ہوں یاد رہے اور میں بات کر سکوں۔ تو ایک اسی طرح کا میسیج آیا تھا، اور وہ چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہیں ان سے متعلق ہے، اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور کم ان میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے، لائک ایک ٹاڈلر ہے یا ایک پری اسکولر ہے یا ایک انفینٹ ہے، تو جو ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہے، اور مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی اب یہ جو بچے ہیں نا یہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ پارا بھرا رہتا ہے، بہت زیادہ ایگریشن ہوتا ہے ہر چیز پہ، تو ان کا بھی تھا کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ 2.5 سال کی تقریباً ہے، اور وہ اتنا ایگریسو ہو جاتا ہے کہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے، ویسے وہ سارے معاملات میں ٹھیک ہے، اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے ابھی 1 سال ہے اس کا، تو پھر وہ مجھے کنٹرول مشکل ہوتا ہے، تو پھر میں کبھی کبھی پھر مارتی بھی ہوں بچوں کو، اور پھر مجھے جو ہے نا وہ میں روتی بھی ہوں کیونکہ مجھے ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں مارا یا کیوں کیا۔ تو دس از ویری نارمل۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور گھر کی اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہر کام میں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آف کورس جو ہے نا آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا یہ ایگریسو اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا مینٹل جو پیس ہے نا وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہیں، تو 2 4 چیزیں ہیں جن پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ پہ توجہ دیں، آپ اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں۔ کبھی کبھی خاص طور پہ یہ جو فیز ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو موسٹلی جو ہے نا ہم اپنی صحت کی پرواہ نہیں کر پاتے، تو ہماری باڈی میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ وٹامنس چیک کریں، وٹامن ڈی چیک کریں، طاقت نہیں ہوتی ہے اور کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی باڈی کو ضرور چیک کریں فزیکلی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے تھوڑا سا ٹائم کہیں نہ کہیں نکالیں، آپ کے اطراف لوگ ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، کہ جو بھی لوگ ہیں ان سے بات کریں، 15 منٹ 20 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ بریک لیں، اور بریک میں کیا کریں، بریک میں یہ کریں کہ یا تو اکیلے واک کے لیے چلے جائیں، یا تھوڑا سا ٹائم اکیلے گزاریں، یا اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھیں تھوڑی دیر، اور اس کے بارے میں بات کرنی بہت ضروری ہے۔ اپنے پارٹنر کو یہ سمجھائیے کہ مجھے یہ ٹائم چاہیے تاکہ میں دوبارہ سے ریفریش ہو کے اور بیک ٹو روٹین آ سکوں۔ تو وہ 15 20 منٹ دن کے کسی بھی حصے میں اگر آپ نکال سکیں تو ضرور نکالیں۔ اپنی سلیپ پہ توجہ دیں، اگر کسی طرح بھی، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ سونا، لیکن جب آپ کی نیند، بھوک اور دماغی طور پہ آپ پرسکون تو آپ اپنے اطراف کے لوگوں کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں۔ اب جب بچوں کے بیہیویئر کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ ان کا اسکرین ٹائم ضرور چیک کریں، یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ایگریسو بیہیویئر کی۔ اور اسکرین ٹائم میں بھی اگر آپ ان کو دیں تو آپ ان کو ٹی وی ٹائم دے دیجئے، لیکن جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں، سیل فون ہے، آئی پیڈ ہے، یا گیمنگ ڈیوائسز ہیں، اس سے ان کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتے ہیں اور وہ مستقل سوئچ کرتے رہتے ہیں، ان کا ایک جگہ پہ ٹھہرنا اور فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ بات بہت طرح سے پروون ہے کہ جو بہت فاسٹ موونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ دماغی طور پہ بچوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں، ان کو مستقل ڈسٹریکٹ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایگریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کا ٹی وی ٹائم لمٹ کریں، ٹی وی پہ کریں، ان کو ہاتھ میں نہ دیں چیزیں، تو اسکرین ٹائم ضرور چیک کریں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں تو مار اس کا حل نہیں ہے، بالکل بھی نہ ماریں بچوں کو، کیونکہ آپ ان کو جس وے میں ٹریٹ کرنا سکھائیں گے وہ اسی طرح سے سیکھیں گے۔ اس کا بہت سارے اور بھی علاج ہیں، اور یہ بھی میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ مار کے بجائے آپ ٹیکنیکس اپنائیں، ٹیکنیکس اس طرح کی اپنائیں کہ ہاں بھائی اگر تم نے یہ بات کری تو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تم
اسکرین ٹائم لمٹ کر دیا جائے گا، تمہیں وہ گیم کھیلنے کو نہیں ملے گا، تم آج باہر نہیں جا سکو گے، یا تمہارا پسند کا کھانا نہیں پکے گا، یا یہ کہ تم ٹائم آؤٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ ٹائم ان بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہاں سے نہیں ہلو گے. تو اس طریقے کی چیزیں اپنائیں. اور ساتھ ساتھ ریوارڈ سسٹم، بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اسٹیکرز کی شیٹ لا کے رکھیں ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ کہ بھائی تم نے یہ اچھا کام کیا، تمہیں یہ اسٹیکرز. اور پھر جب 4 اسٹیکرز یا 5 اسٹیکرز یا 10 اسٹیکرز جمع ہو جائیں تو پھر یہ کر دیجئے کہ ہاں اب تم نے اتنا جمع کر لیا، یہ تمہارا اسکور ہو گیا، اب تمہیں جو ہے نا یہ گفٹ ملے گا. اور وہ گفٹ جو ہے وہ ڈالر اسٹور سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کر لیں. اور اس میں ٹائم لگے گا، لیکن ایونچولی دے ول لرن کہ ہاں بھائی کسی بری بات پہ کانسیکوینسز اس طرح کے ہوں گے، اور اچھی بات پہ اس طرح سے مجھے جو ہے انعام ملے گا. تو اور دوسری بات یہ کہ جب بچہ جس وقت بہت ایگریسو، بہت غصے میں ہو رہا ہو اور بہت زیادہ عجیب سے بیہیویئر میں، اس کو سب سے زیادہ اس وقت آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کو جا کے آپ حق کریں، اس سے ملیں، اس کے ساتھ بیٹھیں. یقین کریں کہ کبھی کبھی بچے اتنا تنگ کرتے ہیں، لیکن صرف ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ سب کچھ چھوڑ کے 5 منٹ ان کو دے دیں اینڈ دین یو کین بیک ٹو ورک، تو کافی بہتری آ جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کی ہیلپ کریں گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں، دعا ضرور کریں، دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور اٹ ورکس لائک اے میجک. تو آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سجیشن ہو تو مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.